ہے بلال ظفر فیبرکس کی طرف سے 1 ٹرک 500 بیڈ شیٹس ہیں، 500 تولیہ لیڈیز سامان اور 1 ملین کا یہ ٹوٹل سامان ہے۔ پھر جو ہے جواد چاولہ صاحب ہیں، آپ کی طرف سے 0.4 ملین 1 ٹرک۔ خالد حیات کموکا چیئرمین پرائیویٹ اسکول الائنس 1 ٹرک اور 3.5 ملین کی مالیت۔ محمد شفیق چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن 2 ٹرک 2.3 ملین مالیت کا سامان۔ حاجی اشفاق سید مارکیٹ 2 ٹرک 1.6 ملین۔ میاں تنویر ریاض کی طرف سے جنرل سیکرٹری انجمن تاجران کے 0.7 ملین۔ نعمان علی اسسٹنٹ کمشنر تانلے والا 1 ٹرک ہے جی 1.7 ملین میاں تنویر ریاض کی طرف سے 2 لاکھ کا چیک بھی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح احمد سعید مان صاحب اسسٹنٹ کمشنر جڑا والا 3 ٹرک راشن اور سائلیج بھی انہوں نے بھیجا ہے 2 ملین مالیت، اور ٹوٹل جو ہے وہ 27 ملین جو ہے جی وہ آج سر آپ کی کال پہ بھیجا جا رہا ہے۔ 21 جو ہے ٹرک ہیں۔ تو اس تمہید کے بعد میں اس قابل ہوں کہ میں میرے شہر کے پارلیمنٹیرینز کی آواز اور خاص طور پہ خواتین کی آواز محترمہ فردوس رائے صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کار خیر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اپنی انتظامیہ کی انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس کڑی گھڑی میں جہاں پہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب ہے اور سیلاب زدگان جو ہے انتہائی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اس موقع پہ کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے اپنا درد دل ان لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اور درد دل رکھنے والے لوگوں کو اس کی ترغیب دی، اور الحمدللہ آج آپ ماشاءاللہ اللہ کرے کہ وہ جو آپ سب بڑے پیار اور محبت اور خلوص کے ساتھ بھیج رہے ہیں وہ ان تک پہنچے اور ان کے کام آ سکے۔ میں دلی طور پہ انتہائی مشکور ہوں جن لوگوں نے یہ تمام ڈونیشن اکٹھی کی، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے آپ کے پاس جتنی بھی جو بھی طاقت ہے اس کے ساتھ اپنے لوگوں کی مدد کریں۔ تو ہمارے پاس اگر طاقت ہے، طاقت کے ساتھ، اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم پیسے کے ساتھ، اور باقی اگر ہمارے پاس اور وسائل ہیں تو ہمیں اس کو بروئے کار لا کے ان لوگوں کی جو ہمارے بہن بھائی ہیں اور اس وقت آفت زدہ ہیں ان کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے۔ اور میں انتہائی اس وقت دکھی دل کے ساتھ ان بھائیوں تک یہ چیزیں جو ہیں وہ بھجوا رہی ہوں اور دعا بھی کر رہی ہوں ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان آفات سے ہمیں بچائے رکھے، کبھی کرونا اور کبھی اس قسم کے سیلاب۔ تو میری دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو بھی کوشش یہ ہمت اور طاقت دے کہ ہم اس کی خوشحالی کے لیے کام کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ درد کی اس گھڑی میں، آلام کی اس گھڑی میں، آفات کی اس گھڑی میں ہمیں ایک تو یہ تقریبات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں وہ منظر، وہ لمحات بھی اپنے ذہن میں لانے ہیں، اور ہم نے میسیج تک یہ پہنچانا ہے کہ پاکستان پہ، میرے دیش پہ اس وقت جو ہے وہ مشکل ہے، مصیبت ہے، اور ہم جو ہیں راحت میں ہیں، ہم سکھ میں ہیں۔ اللہ ہمیں سکھ میں ہی رکھے، اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ دینے والا اوپر والا ہاتھ پسند ہوتا ہے۔ آپ سب ہم یہاں جو کھڑے ہیں وہ بڑے سکھ میں ہیں، بڑے آرام میں ہیں، آسائش میں ہیں، اور اس دکھ میں ہمیں ان بہن بھائیوں کا احساس کرنا ہے، اور صرف اس تقریب کا ہی نہیں، جہاں جہاں آپ پہنچیں گے یہ پیغام کریا کریا، گلی گلی، نگر نگر، کوچہ کوچہ، ہر ہر گھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے اس کار خیر کو قبول فرمائے گا، اور ہماری اس کاوش کو اور میرے انشاء دماغ آفیسرز کو یقیناً یہ حوصلہ دے گا کہ ہم اس سے بھی بڑھ کر جو ہے اپنا فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، تو اس سے اتنی امداد بھی اسی لحاظ سے جانی چاہیے۔ اب میں ایک اور آواز، ہمارے فیصل آباد کی آواز، میرے پنجاب کی آواز، میرے شہر کی آواز، میری مراد حبکوک گل صاحب، یہ ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، آپ بھی اس دکھ کی گھڑی میں، اس تکلیف کی گھڑی میں ان بہن بھائیوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم جی سب دوستوں کو۔ میں بیٹھا سوچ رہا سی
ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ 2010 ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਹੋਵੇ, 2005 ਦਾ, 2010 ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਸੈਲਾਬ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਛਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕੇ 'ਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਦਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अब मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब और दोनों हमारे पार्लियामेंटेरियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हम जो है चेक रिसीविंग और चेक गिविंग सेरेमनी जो है ये करना चाह रहे हैं। सर तशरीफ़ लाइएगा। मैडम आप भी आए। हमजा मुख्तार पर उस पर सदाकत लोगी 2 लाख था, उसके बाद मैडम शाइस्ता 1 लाख, प्राइवेट स्कूल अलाइंस। सदाकत इसको बुलाएं पहले हमजा मुख्तार। जी, मुझे दावत देनी है हमारे डोनर्स में से एक हमारे फैसलाबाद का लीडिंग नाम है और मेरी मुराद हमज़ा मुख्तार सदाकत टेक्सटाइल 10 लाख का ये चेक जो है वो कमिश्नर साहब और डी साहब के हवाले कर रहे हैं। जी, क्लैप होनी चाहिए। यकीनन ऐसी जो काविश है जी, बस ठीक होगा। ओके। सदाकत हुसैन खान लोधी, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स अलायंस, आपकी तरफ से 1 लाख रुपए का चेक जो है 2 लाख का 2 लाख रुपए का चेक। मैडम शाइस्ता ने बुलाने के बाद 1 लाख। मैडम आप आए इसके बाद, आगे। उसके बाद रियाज आदिल साहब आए, रियाज की तरफ। मैडम शाइस्ता, आपकी तरफ से 1 लाख रुपए का। जाहिद भट्ट साहब ने भी जी, आगे मियाँ तनवीर रियाज, आराम से, जब वो बंदा चला जाए फिर बुला लो उसको। इनका चेक देंगे आदिल साहब। मैडम शाइस्ता जी, हमेशा इन्होंने जो है स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से अपनी ज़ाती गिरा से हमेशा इन्होंने और इनकी टीम ने हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया है। 1 लाख रुपए का चेक। आदिल साहब बुलाएं, आदिल साहब आए, मियाँ रियाज साहब की तरफ। मियाँ तनवीरिया साहब के साहबजादे आदिल साहब साहब। नहीं, आदिल के दोस्त मियाँ आदिल साहब आए। 2 लाख का चेक। मियाँ आदिल साहब की तरफ से 2 लाख रुपए का चेक। आपको रिसीविंग अभी लेनी है। थैंक यू जी लोधी साहब। जी, प्राइवेट स्कूल अलायंस जी, आगे सबको बुलाएं स्पीच के लिए। मेहमानों को नीचे भेज दें, सबको बुलाएं। मेरे और यार है। थैंक यू वेरी मच जी। गेस्ट जो हैं प्राइवेट स्कूल को मौका साहब उनका कितना 35 लाख का 35 मौका लाख साहब का मौका साहब का चेक 35 लाख का है सामान। वो बता दियो, लिस्ट देंगे ना, लिस्ट हवाले करनी है हमें, लिस्ट हवाले करनी है नाम से। जनाब खालिद हयात को मौका साहब चेक और कोई रह गया? नहीं सर। जी सबको बुलाएं। जनाब डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद साहब, आप तशरीफ़ लाएँ।
تو موقع صاحب آپ کو ایک جو ہے نا وہ لسٹ دینا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کاوش کو سر بند کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزت مآب کمشنر فیصل آباد ڈویژن، فضیلت مآب میڈم فردوس رائے، واجب الاحترام حقوق رفیق صاحب، قابل قدر اور میرے انتہائی محترم وہ تمام فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کے، سکولز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ، ایجوکیشن ایکٹیویٹیز کے ساتھ ریلیٹڈ مختلف ایسوسیشنز کے نمائندے جو یہاں پہ آج موجود ہیں اور جنہوں نے آج یہاں پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، السلام علیکم. میں سب سے پہلے اہلیان فیصل آباد کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے، اگر میں یہ کہوں کہ ہماری آواز پر لبیک کہا تو یہ بالکل غلط ہوگا. ہوا یہ کہ آپ اپنی مدد، آپ کے تحت آپ نے سیلاب زدگان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کے لیے آپ نے ایک کاروان جو تھا اس کو شروع کیا. ضلعی انتظامیہ نے صرف ایک کیٹلسٹ کا کام کیا، ایک آرگنائزر کا کام کیا، ایک کوآرڈینیٹر کا کام کیا. مجھے یہ کہنے میں کوئی باک، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اہلیان فیصل آباد نے جتنا دل کھول کر اہلیان سیلاب زدگان کے لیے اپنی امداد بھیجی ہے، بلکہ میں تو اس کو امداد بھی نہیں کہوں گا، میں کہوں گا اپنا فرض ادا کیا ہے اور آگے بھی ادا کر رہے ہیں. یہ یقیناً لائق تحسین ہے. ابھی کا موقع صاحب نے مجھے بتایا کہ کوئی 3.5 ملین کی آج یہ جو ٹرک جا رہے ہیں 3.5 ملین کا، اس کے آگے ان کا جو ہے وہ کچھ دنوں میں جا رہا ہے، اور اسی طرح باقی دوست بھی جو ہیں، یہ سارا ایک کاروان چل رہا ہے. میں صرف ایک بات کبیر صاحب کے علم میں سر لانا چاہوں گا کہ آج جو ہم یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس میں تقریباً جیسے کہ بتایا گیا کہ 27 ملین کا یا تقریباً 2.5 کروڑ سے زیادہ کا سامان 21 ٹرکوں پہ لاد کے ہم ڈی جی خان اور راجن پور کے جو ہمارے علاقے ہیں سیلاب سے متاثرہ، ان کو بھجوا رہے ہیں. اور میں یہاں پہ اپنے اسسٹنٹ کمشنرز کو بھی شاباش دینا چاہوں گا جنہوں نے شبانہ روز محنت کی ہے اس ساری ایکٹیویٹی کو کوآرڈینیٹ کرنے. بہت بڑا والیوم تھا، اور خاص طور پر میں ہمارے مدثر شاہ جو اے ڈی سی آر ہیں ان کو شاباش دوں گا، کیونکہ سر یہ وہ سامان ہے جس کی ڈیمانڈ ہمیں ان ضلعوں سے آئی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خود سے جو ہمیں مناسب لگا ہم نے اکٹھا کیا اور ہم بھیج رہے ہیں، بلکہ ہمارے اے ڈی سی آر صاحب نے این ڈی ایم اے سے، پی ڈی ایم اے سے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز تینوں ٹیئرز کے ساتھ کلوز لائزان رکھا. جتنا سامان ان کو پہنچ چکا ہے اس کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا، جو ان کی نیڈ اسیسمنٹ ہے اس کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا، اور پھر ایک ڈائریکشن کے اندر ہم اس سامان کو بھجوا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک سائنٹیفک طریقے سے جس طرح یہ کام ہوا ہے یہ یقیناً لائق تحسین ہے. آخر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ آج آخری ایکٹیویٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایکٹیویٹی ایک بڑی ایکٹیویٹی کا آغاز ہے. جیسے ابھی مجھے بتایا جا رہا تھا کہ 1000 کمبل جو ہے وہ ہم مہینے کے اندر بھجوا دیں گے. چیمبر آف کامرس کے تعاون کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فیصل آباد یعنی ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور ڈپٹی کمشنر نصیر آباد بلوچستان میں، میری ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات ہو گئی ہے، ہم ایک اپنے آپ کو سسٹر سٹی ڈکلیئر کرنے لگے ہیں، اور وہاں نصیر آباد ڈسٹرکٹ میں جو کہ آفت زدہ ڈکلیئر ہو چکا ہے اس میں جو گھروں کی ریکنسٹرکشن کا کام ہے، جو لوگوں کے لائف سٹاک بہ گئے ہیں ان کو دوبارہ خرید کے دینے کا کام ہے، ان کو معاشرے میں دوبارہ ری انٹیگریٹ کرنے کا کام ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا ری ایبیلیٹیشن کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی فیصل آباد آگے رہے گا. میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ساری ایکٹیویٹی اگرچہ میری سربراہی میں ہو رہی تھی، لیکن مجھے لمحہ بہ لمحہ کمشنر صاحب کی گائیڈنس، سر آپ کی سپرویژن کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. خاص طور پر جس وقت میں نے بتایا کہ ہم ڈسٹرکٹ نصیر آباد کے ساتھ ایک اس طرح کا کام کر رہے ہیں،
سر واز کائنڈ انف کہ انہوں نے کہا کہ نصیر آباد کے وہ بچے جن کو اگر ان کے ماں باپ دائی اجل کو لبیک کہہ گئے ہیں تو ہمارے جو سویٹ ہومز ہیں, ہمارے جو چلڈرن ہاؤسز ہیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے, آج میں وزٹ بھی کر کے آیا ہوں, انہیں میں سینسٹائز بھی کر کے آیا ہوں, ان کے دروازے بھی کھلے ہیں. اگر ہم کچھ بریلینٹ بچے ہیں وہاں کے جن کو ہم ڈی پی ایس کے اندر ریسیپروکل اس بیس کے اندر ہم کر سکیں میرٹ کے مطابق, تو وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں. انشاءاللہ ہمارے دل, ہماری جو ہے وہ ذہن اور ہمارے جو وہ سارا جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اہلیان سیلاب زدگان کے لیے کھلی ہیں. میں ایک نظم کے ساتھ اپنے اس بات کو ختم کروں گا. ہمارے ایک ابھرتے ہوئے شاعر ہیں پاکستان کے, اویس ملک صاحب, انہوں نے پنجابی میں آج کل کے حالات پہ ایک نظم لکھی ہے کہ مال مویشی ڈنگر رڑ گئے, مال مویشی ڈنگر رڑ گئے, کھرلی کھونٹے چھپر رڑ گئے, ٹوٹ گئے کاواں چڑیاں دے گھر, ٹوٹ گئے کاواں چڑیاں دے گھر, ٹالی بیری ککر رڑ گئے, تی رانی دے ویاہ لئی سانبے, تی رانی دے ویاہ لئی سانبے, بالن بکسے بستر رڑ گئے, کی دساں نقصان دی قیمت, کی دساں نقصان دی قیمت, ہیریاں ورگے پتر رڑ گئے, مال مویشی ڈنگر رڑ گئے, کھرلی کھونٹے چھپر رڑ گئے. بہت شکریہ. یہ درد کی تصویر, یہ کرب کی تصویر پیش کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے. لیکن یہ فرض تھا, ہم پہ قرض تھا, مجھے بلانا ہے کمشنر فیصل آباد جناب زاہد حسین صاحب کو. سر آپ تشریف لائیں اور میرے شہر کے ان ڈونرز کے ساتھ جو ہے آپ بات چیت کریں. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز پارلیمنٹیرینز, سماجی زوما, انتظامیہ کے افسران, ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور ان کی ٹیم کے اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر افراد, میری طرف سے آپ کو پرخلوص سلام. میں جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح گل کراں گا. یہ دوسرا موقع ہے فیصل آباد میں میرے مختصر سے قیام کے دوران جب ہم نے ایک آواز بلند کی ہے اور اس کے جواب میں ہمیں اتنا حیران کن ایک رد عمل ملا ہے, اتنا حیران کن تعاون ملا ہے کہ اس کو ضرور ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا. اور میں نے اپنی متعلقہ حکومتی اداروں کو پہلے بھی باور کرایا ہے, اب بھی کرا دیا ہے کہ فیصل آباد میں چیریٹی کا لیول یہ ہے کہ ہم انگریزی میں کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ چیریٹی اینڈز ایٹ فیصل آباد. سردیوں کے کپڑے اکٹھے کرنے کے لیے چیف سیکرٹری صاحب نے کال دی شدید سردی کے موسم میں بے آسرا لوگوں کے لیے. ہمارا اندازہ تھا کہ جو جیسے دوسرے اضلاع کر پا رہے تھے یا جیسے دوسری ڈویژنز کر پا رہی تھیں, ہم بھی کوئی 10-15 لاکھ روپے کا سامان اکٹھا کر لیں گے. لیکن ایک دن میں آپ یقین کریں گے, ہمیں 5 کروڑ کے کپڑے مل گئے ایک دن. ہم نے اس میں سویٹر تھے, کمبل تھے, گرم کپڑے, شوز, سارا کچھ تھا, تقسیم کیا. اور جب میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو بتایا تو مجھے کہتے ہیں ری کیلکولیٹ یور اسٹیٹسٹکس, کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو. میں کہا سر نہیں, غلطی نہیں ہوئی ہے, انڈر اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے, یہ اوور اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہم نے واقعی 50 ملین کے کپڑے دے دیے ہیں ایک دن میں. اسی طرح مصیبت کی اس گھڑی میں جو بڑی ایک بہت وسیع مصیبت اور تباہی آئی ہے, ہم اس کا
کوئی اور مداوا تو نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات نے کرنا ہے مداوا ان لوگوں کے زخموں کا، لیکن جو تلافی کی شکل انسانی کوشش کی صورت میں ہو سکتی تھی، اس کی بہترین حالت ہم پھر بڑے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ فیصل آباد نے وہ مثال پیش کی ہے۔ میں جب چیف سیکرٹری صاحب کو بتاتا ہوں کہ میرے فلاں ضلع سے اتنی چیزیں چلی گئی ہیں، فلاں سے اتنی چلی گئی ہیں، تو وہ شاباش تو دیتے ہی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ تم ایسی مثالیں قائم کر رہے ہو جو دوسروں کے لیے جن پہ عمل کرنا یا ان کی برابری کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا سر کہ یہ فیصل آباد کا کریکٹر ہے۔ ابھی تو اگر کبھی حکومتیں کسی اور سٹیج پہ جا کے کوئی ایسی منصوبہ بندی کریں کہ اسی پوٹینشیل کو کسی اور سمت میں چلا دیا جائے، تو یہ لوگ تو اپنے سارے ملک کے قرضے بھی اتار سکتے ہیں۔ یہ اپنے تمام مسائل حل کرنے کے لیے صرف ضرورت ہے اس ایک روح پھونکنے کی جو ان کو ایک منظم چیریٹی کی طرف لے کے جائے۔ چیریٹی بہت ہے یہاں، لیکن ابھی اس کو شاید اتنی تنظیم حاصل نہیں ہے، تو اگر ہم اس کو ایک شکل دے لیں اور یہ چیریٹی سے نکل کے آگے نیشنل کازز کی طرف کنٹریبیوشن کی شکل اختیار کر دے، تو وہ بھی بعیداز قیاس نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کا پوٹینشیل کیا ہے۔ میں ایک تمام ڈویژن کی چونکہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہوں ریلیف ایفرٹ کو، لیکن میرے لیے یہ بہت اطمینان اور فخر کا مقام ہے کہ فیصل آباد سے جو نکل رہا ہے آج، یہ پہلی کھیپ نہیں ہے، یہ تسلسل ہے، اس تسلسل کا حصہ ہے۔ جیسے ڈپٹی کمشنر صاحب کہہ رہے تھے، یہ آئندہ بھی چلتا رہے گا، اور یہ ابھی تک پنجاب کے کسی ضلع سے نکلنے والی سب سے بڑی کھیپ ہے، امدادی کھیپ۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، کسی ضلع سے بہت زیادہ امیر لوگوں کے ضلع بھی موجود ہوں گے، لیکن عمارت جیب کی نہیں ہوتی، دل کی ہوتی، اس میں فیصل آباد کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور مجھے ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو نظم سنائی ہے، میں اس کے جواب میں کہہ سکتا ہوں کہ سب کچھ رڑ گیا ہوگا، سب کچھ بہہ گیا ہوگا اس سیل رواں میں، لیکن ایک جذبہ زندہ ہے اور وہ ثابت قدمی سے کھڑا ہے، اور وہ وہی جذبہ ہے جس کا حکم ہمارے قرآن مجید میں بھی ہے، جس کا درس ہماری احادیث میں بھی ہے، اور جس کا پرچار ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ ہمارا تصوف، ہمارا مذہب، ہماری روایات سب کی سب ایک شعر میں متشکل کر دی تھی علامہ اقبال نے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ اس میں یہی خلاصہ ہے ہمارا کہ ہم خوشی میں شامل ہوں یا نہ ہوں، وہ ہمارا چوائس ہے، لیکن غم میں ہم بائی ڈیفالٹ شامل ہوتے ہیں۔ یہی ہمارے مذہب کا، یہی تمام مذاہب کا خلاصہ ہے کہ خوشی میں تو کسی کو آپ اپنی آسانی کے مطابق جائیں یا نہ جائیں، لیکن غم میں اپنی آسانی نہیں دیکھنی، غم میں صرف اگلے کی ابتلا دیکھنی ہے، اس کی مصیبت دیکھنی ہے اور اس میں شامل ہو جانا ہے۔ تمام باقی جتنی کنسیڈریشنز ہو سکتی ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ دینے والے زیادہ ہو جائیں گے، لینے والے کم پڑ جائیں گے، اور وہ صورتحال بڑی تیزی سے آ رہی ہے کہ جہاں اب شاید ان کی طرف سے یہ بھی اطلاع آنا شروع ہو گیا کہ جب مزید اشیاء نہ بجھائیں، ان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے اور ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ لیول آسانی سے معاشروں میں نہیں آتے کہ جہاں لینے والے کم پڑ جائیں اور دینے والے ابھی مزید دینے کو تیار ہوں۔ یہ انہی معاشروں میں آتے ہیں جہاں وہ اسپرٹ، وہ جذبہ زندہ رہتا ہے جو کسی سیلاب کی نظر نہیں ہوتا۔ عاطف منیر شیخ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اگر پسند کریں تو سٹیج پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کر لیں تاکہ میں فارغ ہو سکوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آ جائیں ادھر ہی آ جائیں، سیدھے ہی آ جائیں۔
थैंक यू सर। सब 27 का किस ट्रैक का? अभी हमने 27 मिलियन अभी हमने दुआ करवानी है जल्दी से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन। कमिश्नर फैसलाबाद जनाब जाहिद हुसैन साहब, डिप्टी कमिश्नर जनाब इमरान शेख साहब, मेरी तमाम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम बिज़नेस कम्युनिटी, पार्लियामेंटेरियंस, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपने कमिश्नर साहब की सारी बात सुनी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा बिज़नेस कम्युनिटी और सोशल सोसाइटी में हमारे शहरियों में ये हमेशा से रहा है कि ऐसा ही जैसे उन्होंने बात की कि आपको लेने वाले कम हो जाएंगे, इंशाल्लाह देने वाले कम नहीं होंगे। और फैसलाबाद की जाहिद साहब ये हमेशा ख़ासियत रही है कि किसी भी डिज़ास्टर में या किसी भी कुदरती आफत में इस शहर ने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और फ़ैसला कन पोजीशन में फैसलाबाद ने हमेशा लीड किया है। और ख़ुसूसी तौर पर मैं अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को यहाँ पर ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा आपकी मौजूदगी में कि जिस तरह इन्होंने 2010 के फ्लड में, उससे पहले अर्थक्वेक में जिसना अपना काम किया वो काबिल सताइश है। और हमेशा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनकी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन हमेशा से रही है। फैसलाबाद चैम्बर गो के एक मदर बॉडी है, उसे लीड कर रहा है, मगर अपनी तमाम एसोसिएशंस को तमाम बिज़नेस प्लेटफॉर्म पर इसकी मोटिवेशन चल रही है। हमारे यहाँ पर फ्लोर मिल के भी अहबाब बैठे हैं, मेडिसन मार्केट से भी और डिफरेंट किस्म की एसोसिएशन से तमाम नुमाइंदगी मौजूद है। और आपको इस चीज़ का मैं इंश्योर कर दूं कि ये सिलसिला यहाँ पर रुक नहीं रहा। तमाम एसोसिएशंस और तमाम बिज़नेस कम्युनिटी से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। ये इसका पहला फ़ेज़ है और उसके बाद उनको मुकम्मल तौर पर पाँव पर खड़ा करना, उन्हें डेवलप करना। और फैसलाबाद चैम्बर ने डीसी साहब के साथ मिलकर हमने बलूचिस्तान के 2 कस्बे ज़िले वो ले लिए हैं जिनको मुकम्मल फैसलाबाद इनक्लेव के नाम से डेवलप किया जाएगा इंशाल्लाह। और आप साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तो आपकी मदद के साथ, आपकी कोऑर्डिनेशन के साथ हम बेहतर तरीके से इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।